جناب قاری محمد اسماعیل صاحب بانی جامعۃ الحمد کا استقبال کر رہے ہیں اس پھول کی مالی کے ساتھ۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والحسن والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز اسلامی بھائیوں، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی سنت اسلامیہ اسٹیج پر جمع تمام اکابرین امت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے تمام مخلوقوں سے الگ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے تمام مخلوقوں سے الگ بنانے کے باوجود دنیا کے تمام مخلوقوں کو انسانوں کا غلام بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو دوسرے مخلوقوں کے اندر نہیں ہیں، جیسے کہ علم کا سیکھنا، باتوں کو سمجھنا، اجتہاد کی طاقت کو محفوظ رکھنا، یہ تمام صفات اور تمام خوبیاں دنیا کے کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہیں۔ تو میں نے سنا کہ بہت ساری ماں بہنیں بھی اس پروگرام کو سن رہی ہیں۔ میں دو باتیں اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہوں گا اور دو باتیں مردوں کو دینا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب مرد کو بنایا تو مردوں کو الگ خصوصیات اور صفات عطا فرمائے، لیکن جب عورتوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے قدموں کے نیچے میں جنت کو بچھا دیا۔ یہ خصوصیت اس وجہ سے رکھا کہ عورتیں دنیا کے انسانوں کی آبادی کا ذریعہ بنی۔ وجود زن سے ہے تخلیق کائنات کا رنگ، وجود زن سے ہے تخلیق کائنات کا رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز ترنگ۔ الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی اس نئی پودائے فصل کو تو بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے، بچا اس باد صدا کو باد فنا کی چہرہ تسکی سے۔ محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں بیٹیوں، آج کا یہ ناسازگار زمانہ اور سلگتی ہوئی دنیا، اس ناکارساز زمانے کے اندر مسلمان امت، مسلم قوم اور خاص کر کے مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں ذلت و پستی کے ایسے زمانے میں گر چکی ہے جہاں سے نکل پانا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل اور ناممکن ہو گیا ہے۔ اس تباہی اور بربادی سے نکلنے کا مسلمانوں کے پاس وہی راستہ ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کر لیا جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کر کے اتحاد و اتفاق کی طاقت کو بنا کر کے عالم انسانیت کے اندر اسلام کے نام کو پھر سے ویسا ہی زندہ کر دیں جس طرح سے صحابہ کرام نے آج سے ہزاروں سال پہلے کم تعداد ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، طاقت و قوت کے نہ ہونے کے باوجود، ملکوں کے نہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے صرف اتحاد کی طاقت سے اور علم دین کو سمجھ کر کے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر کے، محمد رسول اللہ کے پیغامات کو زندگی کا حصہ بنا کر کے جو دنیا کے اندر درس دیا تھا، دنیا کے اندر پرچم اسلام کو بلند کیا تھا، اس کو بلند کرنے کا مسلمانوں کے پاس بس وہی راستے ہیں۔ ایک
रास्ता तो है इल्म को हासिल कर लिया जाए और दूसरा रास्ता है मुसलमान आपस में इत्तेहाद की ताकत को इकट्ठा कर ले। खुदा का कलाम चीज की कर कह रहा है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान फुका कर कह रही है अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही अल मुस्लिमु लिल मुस्लिमी कलसन वाहिद। ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस के जरिए से मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा होने की दावत दे रहा है। ये सबसे पहला पैगाम था जो तमाम मुसलमानों के लिए आम है, चाहे उसके अंदर मर्द हो चाहे उसके अंदर औरतें हो। ये तमाम ये पैगाम दुनिया के तमाम बसने वाले उम्मत मुहम्मदिया के लिए खास है कि इस पैगाम को सीख करके दुनिया इंसानियत के अंदर इत्तेहाद की ताकत को पैदा करके एक नई इंकलाब को पैदा किया जा सकता है। सहाबा किराम के पास दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें नहीं थी, सहाबा किराम के पास तेल के कुएं नहीं थे, सहाबा किराम के पास बड़े बड़े ताकत नहीं थे, बल्कि उस जमाने के अंदर कैसर किस्रा की बादशाह थी, रोम फारस की बादशाह थी। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क बुतपरस्ती का जोर फैला हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ इस्लाम की बुनियाद रखी थी, लेकिन इस्लाम को दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंचाने में सहाबा किराम का बहुत बड़ा किरदार रहा है और सहाबा किराम ने अपनी कुर्बानियों के जरिए से उसकी दर्द को लेकर के पहुंचाया दुनिया के सामने। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का की गलियों में दिया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीना की गलियों में पैगाम दिया था, उसी सबक को लेकर के सहाबा किराम दुनिया के अंदर फैल गए थे। लेकिन उनके पास एक झंडा था, उनके पास एक झंडा था, जो झंडा जो अलम आज मुसलमानों के हाथों से फिसल करके दुनिया की दूसरी कौमों के पास जा चुकी है। हाँ, ये बात कड़वी पड़ी है, ये बात